جنازے اٹھتے دیکھے ہیں اپنے زندگی کے اندر تو نے کتنے لوگوں کو کندھا دے کر قبرستان کے زینت بنا کے آیا ہے، کتنے لوگوں کو کندھا دے کر منو من مٹی کے تلے دبا کے آیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کفا بالموت واعظا، زندہ لوگوں کے لیے مرنے والے کی موت سبق ہوا کرتی ہے، زندہ لوگوں کے لیے مرنے والا سبق چھوڑ کے جایا کرتا ہے۔ مرنے والا جب مرنے لگتا ہے، مرنے والا جب مرنے لگتا ہے اس کی روح نکلنے کو ہوتی ہے، اب اس کی آنکھیں بھی پلٹ جاتی ہیں، جب اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے کھلی آنکھیں رہ جاتی ہیں، باپ آتا ہے، بیٹا آتا ہے، رشتہ دار آتے ہیں، دوست احباب آتے ہیں، کھلی آنکھوں کو بھی بند کرتے ہیں، اور کھلی آنکھوں کو بند کرنے کے بعد میرے اور الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ حمد و صلاۃ کے بعد رمضان المبارک کی 1444 کی یہ 29ویں شب ہے۔ معلوم نہیں کہ روزے 29 ہوتے ہیں یا 30۔ رمضان المبارک کے یہ ایام جو بڑی تیزی سے ہم سے جدا ہو چکے ہیں، یہ گزرتے ہوئے ایام یہ ہمیں سبق دے کے جا رہے ہیں کہ دنیا میں رہنے والوں جس طرح میں آیا اور جا رہا ہوں، اسی طرح تم بھی دنیا میں آئے ہو، تم بھی ایک دن دنیا کو چھوڑ کر جاؤ گے۔
یہ ماہ رمضان کا یہ سبق ہے، یہ درس ہے اور نصیحت ہے۔ اس دنیا کی عارضی زندگی میں مجھ سمیت کسی انسان کو بقا نہیں ہے، دوام نہیں ہے، استقرار نہیں ہے اور ہمیشگی بھی نہیں ہے۔ ہر انسان دنیا میں محدود زندگی لے کے آیا ہے۔ جب اس کی زندگی کا وقت ختم ہوتا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر کوئی انسان کو ڈھیل اور مہلت نہیں دی جاتی۔ اگر اس دنیا میں جینے کا حق کسی کو ہوتا اور ہمیشگی کا حق کسی کو ہوتا تو یہ کائنات کے اندر صرف اور صرف یہ حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ لیکن آپ بھی آئے، رہے اور چلے گئے، ہم بھی آئے ہیں، اپنی مقررہ زندگی گزار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل۔ اے انسان، دنیا میں اس طرح رہ کہ جس طرح کہ تو مسافر ہے، یا جس طرح کہ تو ایک راستے سے گزر کر آگے جانے والا ہے۔ تیری زندگی کا معیار ایک مسافر کی طرح ہونا چاہیے۔ جس طرح کے مسافر کی کوئی منزل نہیں ہوتی، وہ آج ادھر ہے، کل ادھر، پرسوں ادھر، تو بھی اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی زندگی گزار۔ جس طرح مسافر کو دوام نہیں، تیری زندگی کو بھی استقرار نہیں ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، ہو جا دنیا میں اس طرح کہ تو گویا کہ غریب ہے۔ اور غریب کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہماری زبان میں جس کو غریب کہتے ہیں نہیں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ غریب کی وضاحت فرمائی، بدا الاسلام غریبا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ۔ اسلام جب آیا تو غریب تھا، ایک وقت آئے گا پھر یہ اسلام غریب ہوگا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، فرمایا ایسے ماحول میں غرباء کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اب غریب کا مطلب کیا ہے؟ غریب کا مطلب کہ جس کو کوئی جاننے والا، پہچاننے والا نہ ہو۔ اے انسان، دنیا میں ایسے رہ کہ نہ تو کسی کو جانتا ہو، نہ تجھے کوئی جانتا ہو، بس ایک مسافر کی طرح تو آیا ہے، رہا ہے اور چلا گیا۔ اگر ہم سب نے اپنی زندگی کا معیار ایسے بنا لیا، پھر نہ ہم اپنا مستقل ٹھکانہ بنائیں گے، نہ دنیا کو مستقل کا مأویٰ اور ملجا سمجھیں گے، نہ دنیا کے مال و متاع کو ہمیشہ کا سرمایہ سمجھیں گے۔ ایک انجانی سی شکل اور انجانی سی زندگی کو اختیار جب ہم کریں گے تو پھر سچی بات ہے کہ اس انسان کا تعلق اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ ہی رہے گا، کہ جب وہ سمجھتا ہے کہ نہ میرا دائیں کوئی جاننے والا، نہ بائیں جاننے والا، نہ آگے کوئی جاننے والا، نہ پیچھے کوئی جاننے والا، میری جان پہچان تو کسی سے ہے ہی نہیں، پھر جس سے اس کی جان پہچان ہوگی اس کا مأویٰ اور ملجا بھی وہی ہوگا، اور پھر وہ اپنا تعلق اسی سے ہی قائم کرے گا جس کے ساتھ اس کی جان اور پہچان ہے۔ فرمایا اسلام آیا غریب تھا، اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، دنیا میں رہے اس انداز میں کہ تو بھی کسی کو نہ جانتا ہو اور تجھے بھی کوئی نہ جانتا ہو۔ جب انسان کی معیار زندگی یہ بن جائے تو پھر
انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، انسان کی زندگی کا معیار بدل جاتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ انسان کی زندگی عارضی ہے، انسان کی حیاتی عارضی ہے، اور اس عارضی زندگی کے بعد پھر موت ہے، موت کے بعد پھر قبر ہے، قبر کے بعد پھر حشر ہے، حشر کے بعد پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ پھر موت کو موت آئے گی، پھر انسان کو موت نہیں آئے گی۔ جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، جو جہنم میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ قرآن مجید نے ہمیں یہی سبق دیا ہے۔ اے انسان، دنیا میں مست ہو جانے والے، ابھی ہم نے تلاوت میں یہ بات سنی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ الہاکم التکاثر، تکاثر میں غافل ہو جانے والا، مال میں غافل ہو جانے والا، دنیا کے مال و متاع میں غفلت کا شکار ہو جانے والا، تجھے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ دنیا کے مال نے، دنیا کی زمین نے، دنیا کی کاشتکاری نے، دنیا کے مال و متاع نے، تجھے یہ دنیا کے مال نے غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یاد رکھ ایک وقت آنے والا ہے کہ تو قبروں کی زیارت کرے گا، قبرستان پہنچے گا، اور قبرستان کم پہنچے گا؟ فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔ اے میرے محبوب، اپنی بھولی بالی امت سے کہہ دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگتے ہو، بچے کو پکڑ کے کہا جائے تم قبر کے اندر جائے گا، کیا قبر میں جانا پسند کرتا ہے؟ وہ کہے گا بالکل نہیں۔ اگر بچے سے پوچھا جائے تم تیرے اوپر موت واقع ہو جائے، وہ کہے گا بالکل نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اے انسان جس موت سے تو ڈر کے بھاگتا ہے، ہائے مجھے موت نہ آ جائے، ہائے مجھے موت نہ آ جائے، میں لقمہ اجل نہ بن جاؤں، رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت تجھے مل کر رہے گی۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، موت سے بچنے کے لیے سخت قلعوں میں کیوں نہ چلے جاؤ، پہاڑوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ، جہاں کہیں مرضی چلے جاؤ، موت تمہیں پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اہل دل بڑی پیاری بات کرتے ہوئے کہتا ہے، اوے نئی موت کسے نو چھوڑ دیجئے، نئی موت کسے نو چھوڑ دیجئے، اوے چن چن کے کلیاں توڑ دیجئے، اوے مکھ پیاریاں دے موڑ دیجئے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ وہ 10 ابراہیم خلیل کے تھے، وہ 10 ابراہیم خلیل کے تھے، وہ موسیٰ بن عمران کلیم کے تھے، وہ ساڑھے نبی ہادی رحیم کے تھے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ موت سے بندہ کہاں بچ پائے گا؟ موت سے بچنے کی خاطر کہاں جائے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اور یاد رکھنا موت ہماری مصروفیت کو نہیں دیکھے گی، موت میری آپ کی جوانی کو نہیں دیکھے گی، موت میری آپ کی مصروفیت کو نہیں دیکھے گی۔ ابھی تو یہ باپ ہے، اس کو اولاد کا سہارے، اولاد کے سہارے کی ضرورت
ضرورت ہے یا اولاد کو ماں باپ کے سہارے کی ضرورت ہے، موت اس چیز کو بھی نہیں دیکھتی، موت اس چیز کو بھی نہیں دیکھتی۔ ابھی تو یہ وقت کا عالم ہے، اپنے علاقے کا امام بھی ہے، اپنے علاقے کا خطیب بھی ہے، علاقے والوں کو اس امام کی ضرورت ہے، علاقے والوں کو اس خطیب کی اشد ضرورت ہے۔ موت اس چیز کو نہیں دیکھا کرتی۔ اذا اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب انسان کی اجل آ جائے گی پھر انسان کو مہلت نہیں ملے گی، انسان اس وقت مہلت بھی مانگے گا، رب العالمین کی طرف سے انسان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ انسان رب العالمین سے اگر یہ کہے اللہ اب تو مجھے دنیا کے اندر رہنے کی مہلت عطا فرما دے، میں نمازی بن جاؤں گا، مجھے مہلت عطا فرما دے، میں زکاتی بن جاؤں گا، مجھے مہلت عطا فرما دے، میں حاجی بن جاؤں گا، مجھے مہلت عطا فرما دے، میں نمازی بن جاؤں گا۔ رب العالمین فرماتا ہے بندے جب میرا یہ قانون ہے، جب بندے کی زندگی کا فیصلہ آ جاتا ہے پھر میں بندے کو مہلت نہیں دیا کرتا، پھر میں بندے کو ڈھیل نہیں دیا کرتا۔ اللہ پاک نے فرمایا، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تو نے اپنی زندگی کے اندر کتنے جنازے اٹھتے دیکھے ہیں، اپنے زندگی کے اندر تو نے کتنے لوگوں کو کندھا دے کر قبرستان کے زینت بنا کے آیا ہے، کتنے لوگوں کو کندھا دے کر منو من مٹی کے تلے دبا کے آیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کفا بالموت واعظا، زندہ لوگوں کے لیے مرنے والے کی موت سبق ہوا کرتی ہے، زندہ لوگوں کے لیے مرنے والا سبق چھوڑ کے جایا کرتا ہے۔ مرنے والا جب مرنے لگتا ہے، مرنے والا جب مرنے لگتا ہے اس کی روح نکلنے کو ہوتی ہے، اب اس کی آنکھیں بھی پلٹ جاتی ہیں، جب اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے کھلی آنکھیں رہ جاتی ہیں، باپ آتا ہے، بیٹا آتا ہے، رشتہ دار آتے ہیں، دوست احباب آتے ہیں، کھلی آنکھوں کو بھی بند کرتے ہیں، اور کھلی آنکھوں کو بند کرنے کے بعد میرے اور آپ کی پنڈلیوں کو ملا کے دونوں انگوٹھوں کو ساتھ بند کرتے ہیں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ کہاں گئی تیری جوانی، کہاں گئی میری مستانی، کہاں گئی تیرا شباب عالم، کہاں گئی تیری میری سوچ۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا مرنے والے کی موت زندہ لوگوں کے لیے سبق ہوا کرتی ہے، جانے والے کی موت زندہ لوگوں کے لیے عبرت ہوا کرتی ہے۔ جانے والا کہتا ہے میرے انگوٹھے باندھنے والے یاد رکھنا ایک لمحہ تیرا بھی آئے گا، تیرے بھی لوگ انگوٹھے باندھیں گے۔ اور جب میت کو پھٹے کے اوپر لٹایا جاتا ہے، لٹاتے ہوئے میت اپنی زبان حال سے زندہ لوگوں سے کہتا ہے مجھے قبر، مجھے پھٹے کے اوپر لٹانے والے یاد رکھنا ایک وقت تجھے بھی آئے گا، تجھے بھی پھٹے کے اوپر لٹایا جائے گا۔ اور قمیض کو اتارا نہیں جاتا، کینچی کے ساتھ جب قمیض کو کرتے کو کاٹا جاتا ہے، مردہ اپنی زبان حال سے کہتا ہے اے میرے گریبان کو چاک کرنے والے یاد رکھنا کل تجھے بھی کینچی کے ساتھ کاٹا جائے گا، کل تیرے اوپر بھی جسم کے اوپر لوٹے پانی کے بہائے جائیں گے، اور تجھے بھی تین چادروں کے اندر کفن کے اندر لپیٹا جائے گا۔ اور جب ہم میت کو کندھوں کے اوپر اٹھا کے اللہ اکبر جنازے کے لیے لے جایا جاتا ہے، وہ میت بھی یہی کہتا ہے اے زندہ لوگوں یاد رکھنا آج تم مجھے کندھا دے رہے ہو، کل تیرا نمبر بھی آنے والا ہے، کل تیری باری بھی آنے والی ہے۔ آج تو ہم مستانی زندگی میں ہیں، ہم کہتے ہیں اے جہان کتنا میٹھا، اگلا جہان کینے ڈٹھا۔ لیکن کسی نے کہا اے مارکا آسن قبراں تے لگسن خبراں، بل فرشتے پوچھسن چند کتھے گزاری رات وے۔
چند کتھے گزاری ای رات وے آسن قبراں تے لکسن خبراں اس وقت کے پچھتاوے کا کیا فائدہ اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت جانے والے کی موت سے ہمیں سبق سیکھنا ہے اور جانے والا یہ پیغام دے کے چلا ہے وہ کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے وہ اے دنیا آنی جانی ہے کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانی ہے آج ٹر دیاں ویکھیں لوگانوں کل واری تیری آنی ہے کل واری میری آنی ہے کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانی ہے لوگ کہتے ہیں باپ فوت ہوتا ہے باپ کی وفات کے بعد پورے گھر کی ذمہ داری باپ کے بڑے بیٹے کے کاندھوں پہ آ جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں باپ فوت ہوتا ہے باپ کی وفات کے بعد فیملی کی ذمہ داری اولاد کی ذمہ داری چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری بڑے بھائی کے کندھے پہ آ جاتی ہے اور وہ سارا والد کا بوجھ جو ہے وہ بڑا بھائی اٹھایا کرتا ہے ایک وقت تھا باپ فوت ہوا بڑا بیٹا زندہ ہے بڑا بیٹا زندہ ہے باپ کی وفات کے بعد گھر کی تمام تر ذمہ داریاں بہنوں کی ذمہ داریاں بھائیوں کی ذمہ داریاں بڑے بھائی کے کندھے پہ آ جاتے ہیں رخصتی کا وقت ہے دلہن کو سجایا جا رہا ہے دلہن کو سجایا جا رہا ہے ماں خوش ہے آج میری بیٹی کی رخصتی کا وقت ہے بھائی خوش ہیں بہن کی رخصتی کا وقت ہے پھوپھیاں خوشی میں ہیں بھتیجی کی رخصتی کا وقت ہے خالائیں خوشی میں ہیں بھانجی کی رخصتی کا وقت ہے ہوتا کیا ہے بھائی بھی خوش ہے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری مجھ سے اٹھوائی ہے آج بہن کی رخصتی کا وقت آ پہنچا ہے بارات آئی بارات آ کے دروازے پہ بیٹھی ہے دیگیں پکانے والا اس نے بلایا کہتا ہے بھائی دیگ کے لیے فلاں سامان کی ضرورت ہے جلدی جلدی لے کے آؤ بھائی خوشی خوشی موٹر سائیکل گھر سے نکالتا ہے موٹر سائیکل کو نکالا وہاں موٹر سائیکل کی کک لگائی ابھی کک لگائی ہی تھی کہ بھائی کو اٹیک ہوا وہیں گرا اور اس کی روح نکل گئی روح نکلتے ہی دائیں بائیں والے لوگ بھاگ کے آئے کہ فلاں کو کیا ہو گیا فلاں کو کیا ہو گیا شور شرابہ مچ گیا ہر طرف دھاڑ دھاڑ کی آواز ہے رونے چیخنے چلانے کی آواز ہے کہ جوان بیٹے کی لاش جو ہے وہ زمین پہ پڑی نظر آ رہی ہے لوگوں ماں کو پتہ چلتا ہے چیختی چلاتی زاروں قطار روتی اپنے جوان بیٹے کی میت کی لاش پہ آ کے تڑپنے لگتی ہے ہائے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا میں تو آج اپنی بیٹی کو رخصت کرنے والی تھی مجھے کیا پتا تھا کہ میری جوان بیٹی کی رخصتی سے پہلے جوان بیٹا رخصت ہو جائے گا کیا خبر موت کب آئے موت نے آنا ہے لیکن کسی کو کوئی خبر نہیں جوانی میں آئے بڑھاپے میں آئے صحت میں آئے بیماری میں آئے چلتے ہوئے آئے بیٹھتے ہوئے آئے سفر میں آئے حضر میں آئے صحت میں آئے رات کو سوئے ہوئے آئے حالت سجدے میں آئے نماز پڑھتے ہوئے آئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آئے یا موبائل کے اوپر ویڈیو سینما کی اور گندی فلمیں دیکھتے سنتے سناتے ہوئے آئے یا بلیڈ کی کھیلتے ہوئے آئے کیرم بورڈ کو کھیلتے ہوئے آئے یا لوڈو کو کھیلتے ہوئے موت آئے یا پھر میچ دیکھتے ہوئے موت آئے لوگوں کسی کو کیا خبر ہے
موت نے کب آنا ہے، موت نے آنا ہے، لیکن کب آنا ہے موت کی خبر انسان کو دے دی گئی ہے، موت آ کر رہے گی، لیکن کسی کو یہ نہیں بتلایا گیا موت آئے گی تو کب آئے گی، دن میں آئے گی، رات میں آئے گی، جوانی میں آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی، صحت میں آئے گی، بیماری میں آئے گی، موت نے کب آنا ہے کسی کو کیا خبر ہے۔ باپ بیمار پڑا ہے، جوان بیٹے کی روح نکلتی ہے اور اس کو قبرستان کی زینت بنا دیا جاتا ہے، دادا بستر پہ تڑپ رہا ہے، پوتا پہلے چل بسا ہے، ہاں جی نانا بستر پہ تڑپ رہا ہے، نواسا پہلے چل بسا ہے۔ لوگوں کفا بالموت واعظا، جانے والے کی موت زندہ کے لیے عبرت ہوا کرتی ہے۔ جوان سارے بیٹھے ہیں، صحت کے ساتھ بوڑھے لوگ بھی بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ میں سب سے کہوں گا اپنی اس زندگی کو غنیمت سمجھو، موت کے آنے سے پہلے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری کے آنے سے پہلے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، موت کے آنے سے پہلے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے اور مصروفی جو ہے فراغت کو غنیمت سمجھو، مصروفیت سے پہلے پہلے۔ لوگوں امیری کو غنیمت سمجھو، غریبی کے آنے سے پہلے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ رمضان آیا ہے، 1443 کا رمضان بھی آیا تھا، بعض زندہ تھے جو آج پہلے تھے آج نہیں ہیں، آج 1444 کا رمضان گزر رہا ہے، 29ویں شب کا آغاز ہو چکا ہے، معلوم نہیں 1445 کا رمضان آئے گا، ان میں سے کون زندہ ہوں گے کون نہیں ہوں گے۔ جانے والا رمضان ہم سب کو سبق دے رہا ہے، غافل انسان اپنے غفلت کے پردوں سے نکل جا، اپنے غفلت کے مکان سے نکل جا، اپنے غافل زندگی سے نکل کر رب کو منانے والا بن جا، اللہ کو راضی کرنے والا بن جا۔ گناہ اگر تیرے ہیں رب کے سامنے جھک کر اپنی جبین نیاز کو جھکا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا بن جا۔ اللہ تجھے آج تیرے قصوروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور جب تیری روح نکل رہی ہوگی اور تیری روح پاؤں کی انگلیوں سے نکلتے نکلتے جب تیرے گردن کے نرگڑ تک پہنچے گی، اس وقت تو غرغرے میں مبتلا ہو کر تو کہے اللہ اب میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اب میں تجھ سے معافیاں مانگتا ہوں، اب میرے قصوروں کو معاف کر دے۔ رب العالمین فرماتا ہے میرے توبہ کے دروازے اس وقت تک کھلے ہیں، بندے کے لیے استغفار کے دروازے اس وقت تک کھلے ہیں جب تک کہ بندے کو موت نہیں آتی، یا جب تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نہیں نکلتا، اس وقت تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ غافل انسان اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رو رو کے پیش کر، جبین نیاز کو جھکا جھکا کے، آہو زاریاں کر کر کے اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے، آہو زاریاں کر کے، معافیوں کا مطالبہ کر کے کہا کر ساری خطائیں معاف میری، کر ساری خطائیں معاف میری، میں تیرے در پہ آن جھکا، تو سارے جہاں کا مالک ہے، میرا کون ہے دنیا میں تیرے سوا، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھٹک بھی جاتا ہے، جب ٹھوکر اس کو لگتی ہے پھر تیرے ہی در پہ آتا ہے۔ یہ انسان ہے، اپنے قصوروں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے رو لیجئے، معافیوں کا مطالبہ کر لیجئے، معافیوں کا تقاضا اللہ کے سامنے رکھ لیجئے۔ اللہ انسان سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ 70 ماؤں سے بھی رحمان انسان سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ آئیے، یہ 29ویں شب ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا محبوب اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا مانگوں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا یہ پڑھا کر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم اے اللہ انک عفو بے شک تو درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو تو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے،
فاعف عنی، پھر میرے گناہوں کو درگزر فرما دے، میری غلطیوں کو درگزر فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو میں نے بیان کیا مجھ سمیت اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن احباب نے مرکز امام بخاری کی جامع مسجد باب الاسلام میں نماز تراویح یہ قیام اللیل کیا، تہجد ادا کی ہے، نماز تراویح ادا کی ہے، اللہ ان کا پڑھنا، اور جس قاری صاحب نے محترم قاری شمس الحق صاحب انہوں نے نماز تراویح سنائی ہے، اللہ کا قرآن سنایا ہے، اللہ ان کا سنانا قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے، ان کا پڑھانا قبول فرمائے، ہم سب کا پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو اس حدیث کا مصداق بنائے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ بھی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رات کو قیام کرتا ہے اللہ اس کے زندگی کے سارے گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس حدیث کا مصداق بنائے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اللہ اس مرکز کو رہتی دنیا تک آباد فرمائے، آباد کرنے والوں کو آباد فرمائے، اللہ اس کے معاونین کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہاں کے معاونین ہیں، کراچی کے معاونین ہیں، اللہ سب کی محبتیں قبول فرمائے۔ سچی بات یہ ہے میں اس دفعہ کراچی میں گیا، میں کراچی کے احباب کی محبتوں کو دیکھ کر اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی محبتیں قبول فرمائے۔ انہوں نے اتنی محبتوں کا اظہار فرمایا، مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ احباب کراچی مجھ ناچیر کے ساتھ اتنا پیار کریں گے۔ ہر ایک ساتھی کی خواہش تھی، ہر ایک ساتھی کی چاہت تھی کہ شیخ صاحب افطاری ہمارے پاس کریں، سحری ہمارے پاس کریں، رات ہمارے پاس ٹھہریں۔ ہاں جی، بعض ساتھی ناراض ہوئے، بعض ساتھی خوش ہوئے، بہرحال وقت کا تقاضا تھا، وقت اتنا نہیں تھا کہ ہر ساتھی کو میں وقت دے پاتا، بس سحری تھی یا افطاری تھی یا پھر اپنی مصروفیت تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اہلیان کراچی کی محبتیں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اہل علاقہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ احباب نے محبت کا بھی اظہار فرمایا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے بعض احباب کی ڈھیریاں الحمدللہ نکل چکی ہیں۔ انہوں نے وعدے کے مطابق جنہوں نے 1 من کا وعدہ کیا بغیر کہے انہوں نے خود اٹھایا اور مرکز تک پہنچائے، بعض نے 3 من کا وعدہ کیا خود انہوں نے ڈھیری اٹھائی، گندم اٹھائی، مرکز تک پہنچائی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ آپ کی ان ڈھیریوں میں ڈھیر ساری برکتیں عطا فرما دے، اللہ آپ کی ان فصلوں میں ڈھیر ساری برکتیں عطا فرما دے، اللہ آپ کی دنیا کی خوشیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی زمینوں میں برکت عطا فرمائے۔ یہ مرکز آپ کا ہے، یہ طلبہ آپ کے ہیں، یہ مسجد آپ کی ہے، یہ امام آپ کا ہے، یہ خطیب آپ کا ہے، یہ مدرس آپ کے ہیں، یہ علاقہ آپ کا ہے، یہ در و دیوار، یہ 4 دیوار یہ آپ کی ہے۔ میں مسافر ہوں، آج ہوں کل نہیں ہوں گا۔ ہاں جی، آپ اپنے علاقے میں موجود ہیں، اگر آپ اس ادارے کی سرپرستی کریں گے اللہ آپ کے گھروں کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں والد محترم سے گزارش